وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، محترم ناظرین، مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی سورۃ البقرہ جو دوسری آیت ہے اس کی تفسیر کے سلسلے میں جو کتابوں سے میں پیش کر رہا ہوں، میں کر نہیں رہا ہوں تفسیر کرنے کی مجھے اوقات نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے. پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، جو میں نے پڑھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مت کیجیے گا کہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں. تو جو میں تفسیر پڑھ کر آپ کو جو سنا رہا ہوں، آیت نمبر 49 تک ہم مکمل کر چکے. آیت نمبر 50 اللہ عز و جل کا ارشاد پاک، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، سمندر کو اور فرعون کو، آل فرعون کو، آل کا میں نے تفصیل سے بتایا کہ آل سے مراد اولاد نہیں، فرعون کے متبع ماننے والے جو تھے ان کو، واغرقنا آل فرعون، ان کو اس میں غرق کرو. تم اسے دیکھ رہے، تمہارے سامنے تم یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تمام تم کرنے کے. یہ واقعہ بچے کو پتہ ہے. کچھ تفصیل میں بھی عرض کر دوں. روح البیان میں بھی تمام تفاصیر میں، روح المعانی، روح البیان اور تفسیر بیضاء شریف، تفسیر اور جتنی میں تفاصیر میں نے دیکھے سب میں یہ ہے. تفسیر نبی میں اس کا نچوڑ بھی ہے، جمع کر کے اردو میں لکھ دیا. کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ آپ وہاں سے اس قبطی کو مارنے کے بعد آپ نے مصر کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ تفصیل ہے اس کی، وہ آگے اگلی آیات میں کہیں آئے گی انشاءاللہ. نبوت کے بعد آپ واپس آئے اور فرعون کے خلاف اعلان نبوت اور ساری چیزیں، جادوگر و قواقع سب کچھ ہوئے، مظالم ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. آخر میں یہ حکم ہوا کہ اب موسیٰ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیے، نکل جائیے، راتوں رات یہاں سے نکل. موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربانی کے تحت اللہ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو، جو بنی اسرائیل کا، سب کو یہ ضرور بتا دیا کہ سارے کے سارے آج آپ نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، سب لوگ یہاں سے بالکل تیار ہو جائیں، نکل جانا ہے. کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ اپنے گھروں کے چراغ جلا کر رکھیں، آج اگر کوئی دور سے دیکھے تو چراغ جل رہا ہے نا، گھر میں کوئی ہے معلوم. یعنی حکمت، ایک ٹیکٹک جو بولتے ہیں نا، اسٹریٹجی، اس کا سبق دیا گیا کہ ہر کام حکمت سے کرو. نبی ساتھ میں ہے لیکن نبی نہیں ہے حکمت سکھائے. اللہ کے لیے کون سی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بتایا گیا ہے کہ حکمت ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے مدد بھی کی. اللہ نے مدد بھی کی. مدد کیسی ہوئی؟ یہاں یہ لوگ اپنے ہجرت کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ بھی یاد ہے کہ ان لوگوں نے ایک جگہ جب جمع ہوئے تھے لوگ، تو قبطیوں نے، فرعونیوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا یہاں جمع کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل عاشورے کا دن ہے، ہماری عید کا دن رہتا ہے، تو ہم لوگ اس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بعد میں یہاں سے ہٹ جائیں گے. اور اسی عید کے دن کے لیے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیور، جو عورتیں تھیں ان کی عورتوں سے زیورات ادھار مانگے کہ ہم کو ایک دن کے لیے پہننے کے لیے دے دو، ہم کل صبح میں واپس کریں. یہ بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے ادھار بھی لے لیا. اور یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی موجود ہے کتابوں میں، کہ اس رات میں فرعونیوں کے یہاں پر موتیں ہوئی، کافی موتیں ہوئی. تو یہ لوگ اپنے موتوں کو آخری رسومات کرنے میں مشغول ہو گئے، ان کا دھیان اس طرف آیا نہیں. اور آیا بھی ہوگا تو چراغ بھی جل رہے تھے، وہ دیکھ کر انہیں یہ کہ ہاں یہ تو اپنے گھروں میں ہے. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوا کہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کرنے والے. جب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لوگ آئے تھے مصر میں بسے، تو کچھ گنتی کے تھے، 27-28 کچھ ہی تھے، 100 کے اندر ہی تھے.
جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوچھ کر آئے، انہوں نے ہجرت کی، تو کئی ہزاروں میں اچھی خاصی بڑی تعداد. تو انہوں نے چراغ جلائے رکھے، فرعونیوں کے یہاں پہ موتیں ہوئی تو اس میں لگے رہے. یہ لوگ وہاں سے رات رات سفر کرتے رہے تو نکل چکے تھے. اور اللہ کے حکم سے یہ ہوا کہ جب صبح قریب میں آئی، صبح آپ جانتے کہ سحر ہونے سے پہلے مرغ جو ہے باندھ دیتے. نیچرلی ہوتا یہ ہے کہ مرغا جو ہے وہ قسم کے مرغ اذان دیتے ہیں. فجر سے پہلے ہی وہ مطلب فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان شروع کرتے ہیں، باندھ دینے شروع کرتے ہیں. اس رات اللہ کے حکم سے ہو کہ کسی مرغ نے باندھ ہی نہیں چلنا، حکم نہیں کہ کسی سارے مرغ خاموش نہیں فرعونیوں کے یہاں نا کوئی سب، یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ صبح ہو گئی، لگے رہتے. یہاں پر بنی اسرائیل سفر کرتے رہے. بڑا اچھا خاصا سفر انہوں نے چھوٹے سے اس وقت میں طے کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کافی طویل سفر طے. اب ہوا یہ کہ چلتے جا رہے ہیں. اچھا اسی رات میں اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، وہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی. چل رہے ہیں لیکن وہ راستہ بھی نہیں ختم ہو رہا ہے، رات بھی چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. وہیں کے وہیں رہے، بڑھ ہی نہیں رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بات ہو گئی کہ ہم یہاں سے نکل نہیں پا رہے. کچھ ہوا ہے جو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ روح البیان میں تفصیل کے ساتھ ہے. تفصیلیں نہیں ہیں، روح المعانی میں ساری چیزیں تمام تفاصیلیں موجود ہیں. میں حوالے ابھی اس وقت نہیں دے رہا ہوں، ہے اس میں اس آیت کے تحت اگر آپ پڑھیں گے سب کو مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بوڑھے جو تھے اسرائیلی، جو بوڑھے سے بنی ہوئی اسرائیلی والے، ان کو جمع کیا کہ کوئی بات کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نکل نہیں پا رہے، وہیں کے وہیں رہ جاتے. تو جو پرانے زمانے کے تھے باپ دادا سے سنتے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں مجھے ایک بات ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، اچھا اس وقت میں عمر بھی کافی بڑی بڑی ہوتی، طویل عمر ہوتی تھی. خود فرعون کی عمر 300 سال کی تھی. تو ان بوڑھوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا اس وقت کے لوگوں سے کہ اپنے پردہ فرمانے کے وقت میں یہ وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تم، یعنی بنی اسرائیل، جب بھی تم یہ جگہ چھوڑو گے، مصر جب بھی چھوڑو گے، تو میرے جو میری لاش ہوگی اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں، یہاں پہ چھوڑنا نہیں. تو اب ہم یہاں سے پوچھ کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کی لاش ہمارے ساتھ ہے نہیں، آپ کی لاش مبارک ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے راستہ نہیں مل رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں راستہ نہیں دکھ رہا، ہم یہیں پھنسے ہوئے. اب دیکھیے نبی یوسف علیہ السلام کہاں، یوسف علیہ السلام کہاں، موسیٰ علیہ السلام وہ اس وقت بتا رہی ہے. ان کو پتا تھا کہ جائیں گے. وہ یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان کو علم غیب نہیں ہے. اب میں یہ کہوں کہ یہ کرے یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تو ان کو علم غیب ہے. پوچھنا حکمت ہوتی ہے. ہر جگہ علم جھاڑا نہیں جاتا، ہر جگہ علم دکھایا نہیں جاتا. آپ نے پوچھا یہ آپ کی حکمت اللہ کی طرف سے. یوسف علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ بھی اللہ کی طرف سے. ان کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کو یہاں سے نکلنا ہے، مصر سے سارے یہودی نکلیں گے. تو آپ نے یہ وعدہ لے لیا کہ جب بھی جاؤ گے میرے لاش مبارک کو لے کر جانا. اور یہ بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں اور نبی کی لاش مبارک کبھی بھی خراب نہیں ہوتی. ہوا یہ واقعہ ہے، پورا تفاصیر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا کہ بھائی بتاؤ، کسی کو پتا ہے کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاش مبارک کہاں دفن ہے. ایک بہت بوڑھی، سب سے بوڑھی عورت کا لوگوں نے بتا دی کہ اس کو پتا ہوگا، بہت پرانی ہے، بہت بوڑھی ہے، اس کو پتا ہوگا. بولے بلاؤ اماں، بولو کیا بات ہے، پتا ہے آپ کو کہاں پر مدفون ہے حضرت یوسف علیہ السلام؟ ہاں مجھے پتا ہے. بتائیے، پھنسے ہوئے نکل جائیں یہاں سے. بولے میری شرط ہے. کیا؟ تو کہتی ہے کہ بھائی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، تو ہم سفر کریں یہاں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، اور قیامت میں آخرت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، قیامت کے دن بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا.
اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ اس کی بات مان لو، موسیٰ اس کی شرط مان لو۔ اب دیکھو شرط کیا ہو رہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ جنت کس کی؟ اللہ کی۔ مانگ کس سے رہی ہے؟ نبی سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ موسیٰ تم مان لو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے بڑھیا تو میری بندی ہے، مجھ سے مانگ، جنت دینے والا میں ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ موسیٰ تم مان لو، اس کی شرط مان لو، تمہارے ساتھ ہی جنت میں جائے۔ تو پتہ چلا کہ جنت اللہ کی ہے، دینے والے انبیاء انبیاء دیتے ہیں۔ جو نبیوں کی پیروی کرنے میں ہوتے ہیں، اور رسول فقط اطاع اللہ، جو نبیوں کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی پیروی کرنے والا، اور انشاءاللہ نبیوں کی پیروی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ جو یہ کہیں گے کہ اس کے کسی نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، جس کا نام محمد یا علی، کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، چاہیے وہ ان کے اختیار میں بہت کچھ، ان کا اختیار دیکھو تو صحیح۔ جنت اس کی اللہ فرما رہا ہے کہ یا موسیٰ دے دو اس کو جنت، اپنا ساتھ دے دو۔ صرف جنت ہی نہیں، اپنے ساتھ میں ہمارے ساتھ رہنے کی وہ بھی پروانی شرط مان دو، میں تمہارے ساتھ کر دوں۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت